ویلکم بیک ٹو مائی چینل سحر کی دنیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیری نے جلدی سے خط پر جپٹنا چاہا مگر انکل ورنن نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا۔ ہوٹل مینیجر خاتون محض کھوتی ہی رہ گئی۔ میں انہیں لے لیتا ہوں، انکل ورنن دھیمے سے لہجے میں بولے اور جلدی سے کھڑے ہو کر خاتون کے تعاقب میں ڈائننگ روم سے باہر نکل آئے۔ ورنن، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم واپس گھر لوٹ چلیں؟ آنٹی پیتونیا نے کئی گھنٹوں کے بعد ڈرتے ڈرتے تجویز پیش کی، لیکن ایسا لگا جیسے انکل ورنن نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ انکل ورنن کیا چاہتے تھے یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ انہیں ساتھ لے کر ایک ویران جنگل میں پہنچ گئے تھے، جہاں انہوں نے کار روکی اور باہر نکل کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر خود ہی سر ہلایا۔ دوبارہ کار میں بیٹھے اور ایک بار پھر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہی حال اس وقت بھی رونما ہوا جب انہوں نے ایک جتے ہوئے کھیت میں کار روک دی تھی اور پھر جھولتے پل کے بیچوں بیچ اور ایک بار 12 منزلہ کار پارکنگ پر کار روک کر انہوں نے گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ شاید وہ تعاقب کرنے والے کو تلاش کرنے لگے تھے۔ ڈیڈی پاگل ہو گئے ہیں کیا، ہے نا؟ ڈڈلی نے شام ڈھلنے پر اپنی ماں سے دھیمے لہجے میں دریافت کیا۔ انکل ورنن اس وقت کار سمندر کے کنارے پر کھڑی ایک بڑی بحری کشتی میں داخل کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد لانچ ان سب کو لیے سمندر کے بیچوں بیچ کہیں جا رہی تھی۔ اسی دوران بادل کڑکے اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ موٹی موٹی بوندیں کار کی چھت پر شور مچانے لگی۔ ڈڈلی باہر جھانک رہا تھا۔ آج پیر ہے، اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ وہ خاص پروگرام آج رات آنے والے ہیں۔ میں کسی ایسی جگہ پر ٹھہرنا چاہتا ہوں جہاں ٹیلی ویژن دیکھ سکوں۔ پیر کا دن، یہ سن کر ہیری کو کچھ یاد آ گیا۔ اگر آج پیر تھا اور ٹیلی ویژن کے باعث ڈڈلی سے ہفتے کے دنوں کے ناموں میں کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی تو پھر کل منگل تھا، یعنی ہیری کی 11ویں سالگرہ کا دن۔ ظاہر ہے ڈرسلی گھرانے میں اس کی سالگرہ کا کوئی خاص موقع پر خوشی تو نہیں ہوگی۔ گزشتہ سال پیتونیا آنٹی نے تحفے میں کوٹ ٹانگنے والا ہینگر دیا تھا ہیری کو، اور انکل ورنن نے ایک پرانے موزوں کی جوڑی دی تھی۔ پھر بھی کوئی روز روز 11 سال کا تو نہیں ہوتا نا۔ انکل ورنن واپس لوٹ آئے اور وہ اب مسکرا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لمبا پتلا پیکٹ تھا۔ جب آنٹی پیتونیا نے ان سے پوچھا کہ کیا خرید کر لائے ہو تو انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ بالکل صحیح جگہ مل گئی ہے، انہوں نے آگاہ کیا۔ آج وہ سب باہر نکل آؤ۔ کار کے باہر بہت ہی خنکی تھی۔ انکل ورنن اس وقت سمندر کے بیچوں بیچ ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس چٹان کے بالکل اوپر نقطے کی صورت میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی وحشتناک جھونپڑی کہ آپ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو بالکل طے تھی کہ وہاں کوئی ٹیلی ویژن موجود نہیں تھا۔ آج رات کے لیے طوفان کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ انکل ورنن نے خوشی سے دمکتے ہوئے اور تالی بجاتے ہوئے کہا، اور اس بھلے آدمی نے مہربانی کرتے ہوئے اپنی کشتی ہمیں ادھار دے دی ہے۔ اسی لمحے ایک بوڑھا آدمی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بوجھل چال میں ان کے پاس آ پہنچا۔ بڑی کٹھل مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ایک پرانی سی کشتی کی طرف اشارہ کیا جو لانچ کے نیچے سرمئی بھورے پانی میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان میں نے خرید لیا ہے، انکل ورنن بولے۔ تم لوگ اب فوراً اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ کشتی میں ان کی کلفی جمنے لگی۔ سمندر کی برفیلی بوچھاڑ اور
اور بارش کی بوندیں ان کے گلے سے نیچے اتر رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چہرے پر کوڑے برسا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی گھنٹوں کے بعد وہ چٹان تک پہنچتے تھے جو کہ چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ انکل ورنن پھسلتے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان سب لوگوں کو اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تک لے گئے۔ اندر کی حالت تو بہت ہی بھیانک تھی۔ سمندر کی کائی کی تیز بدبو کو دماغ میں محسوس ہر کوئی کر رہا تھا۔ لکڑی کی دیواروں کے بیچ میں موٹی موٹی درزیں موجود تھیں جن میں سے ہوا سیٹیاں بجاتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ آتش دان کی انگیٹھی بالکل خالی اور نامالود تھی۔ جھونپڑی میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ انکل ورنن کے کھانے پینے کے سامان میں سے سب لوگوں کے لیے کھانے کے لیے 4 کیلے اور آلو کی چپس کے 4 پیکٹ تھے۔ انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی مگر چپس کے پیکٹ محض دھواں نکال کر ہی سکڑ گئے۔ ایسے موقع پر اگر وہ تمام خطوط ہوتے تو یقیناً مزہ ہی آ جاتا ہے نا، وہ مسرور کن لہجے میں بولے۔ وہ اس وقت کافی خوشگوار دکھائی دے رہے تھے۔ ظاہر تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس بھیانک طوفان میں یہاں کوئی بھی خطوط پہنچانے والا کیسے ہی آ سکتا ہوگا۔ ہیری بھی دل میں ان کے خیالات سے متفق تھا، حالانکہ اس تکلیف دہ خیال سے اسے ذرا بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب رات ہوئی تو پیشن گوئی کے مطابق طوفان ان کے چاروں طرف گرجنے لگا۔ اونچی اونچی لہروں کے تھپیڑے جھونپڑی کی دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ طوفانی ہوا گندی کھڑکیوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ آنٹی پتونیا کو دوسرے کمرے میں کچھ نمالود میلے کمبل مل گئے تھے۔ انہوں نے دیمک لگے صوفے پر ڈڈلی کا بستر لگا دیا اور انکل ورنن اندر والے کمرے میں موٹے پلنگ پر سونے چلے گئے۔ ہیری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ فرش پر سب سے نرم جگہ خود ہی ڈھونڈ لے گا اور سب سے پتلے اور پھٹے کمبل کے نیچے دبک کر سو جائے گا۔ جب رات گہری ہونے لگی تو طوفان اور بھی بھیانک ہوتا چلا گیا۔ ہیری سو نہیں سکا۔ وہ کانپتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ اسے تھوڑا سا آرام مل جائے، مگر اس کا پیٹ بھوک کے مارے گڑ گڑ کر رہا تھا۔ ڈڈلی کے تیز خراٹے طوفانی گرج کے تلے دب گئے تھے جو آدھی رات کے قریب شروع ہوئے تھے۔ ڈڈلی کی چمکدار گھڑی اس کی موٹی کلائی پر دکھائی دے رہی تھی جو صوفے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ ہیری کو اس کے چمکتے ہوئے ڈائل پر سوئیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ 11 سال کا ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے لیٹا رہا اور دیکھتا رہا کہ اس کی سالگرہ ٹک ٹک کرتی ہوئی اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ڈرسلی گھرانے کو اس کی سالگرہ یاد بھی ہوگی، اور یہ بھی کہ خطوط لکھنے والا اس وقت کہاں ہوگا۔ 5 منٹ بچے تھے۔ ہیری کو باہر کسی کے چرمرانے کی آواز سنائی دی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں چھت ٹوٹ کر گر نہ جائے، حالانکہ ایسا ہونے پر اسے کافی گرمائی میسر آ سکتی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ 4 منٹ باقی تھے۔ شاید پرائیویٹ ڈرائیو کے مکان میں اب تک اتنے خطوط اکٹھے ہو چکے ہوں گے کہ جب وہ لوگ واپس لوٹیں گے تو وہ ان میں سے کسی ایک خط کو چرانے میں تو کامیاب ہو ہی جائے گا۔ 3 منٹ بچے تھے۔ کیا یہ سمندر کی آواز تھی جو اتنی بری طرح سے ٹکرا رہی تھی؟ اور یہ عجیب سی چٹکنے کی آواز کیسی تھی؟ 2 منٹ بچے تھے۔ کیا کوئی چٹان سمندر میں گر رہی تھی؟ 1 منٹ باقی بچا اور پھر وہ 11 سال کا ہو جائے گا۔ 30 سیکنڈ، 20، 10۔ شاید اسے ڈڈلی کو اٹھا دینا چاہیے صرف چڑھانے کے لیے۔ 3، 2، 1۔ دھڑ 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 پوری جھونپڑی ہل کر رہ گئی۔ ہیری اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا اور دروازے کو گھونڈنے لگا۔ کوئی باہر کھڑا تھا
اور اندر آنے کے لیے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ یہاں چوتھا باب شروع ہوا کرتا ہے، جس کا نام ہے چابیوں کا چوکیدار۔ دھڑ 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 دھڑ، کسی نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ ڈڈلی ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ بم کہاں پھٹا؟ اس نے بےہودگی سے سوال کیا۔ تبھی ان کے پیچھے ایک دھماکہ ہوا اور انکل ورنن پھسلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رائفل دبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب سب کو پتہ چل گیا کہ اس لمبے پتلے پیکٹ میں کیا تھا، جو وہ خرید کر لائے تھے لیکن دکھایا کسی کو بھی نہیں۔ کون ہے؟ وہ بلند آواز میں گرجے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میرے پاس بندوق ہے۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔ دھڑام! پوشیدہ دروازے کو اتنی طاقت سے دھکا دیا گیا کہ اس کے قبضے تک اکھڑ گئے، اور جب دروازہ زمین پر گرا تو اس کی خوفناک آواز نے کان کے پردے ہلا کر رکھ دیے۔ دروازے کی دہلیز پر ایک دیو ہیکل شخص کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ لمبے کھچڑی بالوں اور جنگلی الجھی ہوئی داڑھی کی وجہ سے اس کا چہرہ لگ بھگ پوری طرح سے چھپ گیا تھا، مگر اس کی آنکھیں کالے بھوے کی طرح اس کے بالوں میں چمک رہی تھی۔ دیو ہیکل آدمی کو جھونپڑی میں داخل ہونے کے لیے اپنے جسم کو ترچھا کر کے سکیڑنا پڑا، اور اندر آنے کے لیے اسے کافی حد تک جھکنا بھی پڑا تاکہ اس کا سر چھت سے نہ ٹکرا جائے۔ اس نے جھک کر دروازہ اٹھایا اور آسانی سے دوبارہ چوکھٹ میں لگا دیا۔ باہر سے آتی ہوئی سرد ہوا اور طوفانی گونج کی آواز اب کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ مڑ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی ایک کپ چائے پلائے گا؟ سفر آسان نہیں تھا۔ اس نے صوفے کی طرف قدم بڑھائے جہاں ڈڈلی دہشت کے مارے جمع بیٹھا تھا۔ موٹے، دور ہٹو یہاں سے، اجنبی نے کہا۔ ڈڈلی نے چون چون جیسی آواز نکالی اور اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کے لیے دوڑ لگا دی، جو خوفزدہ پہلے ہی ہو کر اور ڈری اور سہمی ہوئی انکل ورنن کے پیچھے دبکی ہوئی تھی۔ آہا، ہیری پوٹر! دیو ہیکل آدمی نے جلدی سے کہا۔ ہیری نے اس خوخار جنگلی دھندلے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دیو ہیکل آدمی کی بھوریں جیسی چمکتی آنکھوں میں خوشگوار مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ ہیری، میں نے تمہیں تب سے نہیں دیکھا جب تم بہت چھوٹے تھے، دیو ہیکل آدمی نے کہا۔ تم کافی حد تک اپنے ڈیڈی کی طرح ہو، اور مگر تمہاری آنکھیں بالکل تمہاری ماں جیسی ہیں۔ اسی لمحے انکل ورنن کے منہ سے ایک خرخراتی ہوئی گراہٹ جیسی آواز برآمد ہوئی۔ میں تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ تم زبردستی اس گھر میں گھس آئے ہو، جو کہ کسی شریف آدمی کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ انکل ورنن نے غصے میں گرجتے ہوئے کہا۔ منہ بند رکھو، ڈرسلی زردالو! دیو ہیکل آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے صوفے کے پچھلے حصے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انکل ورنن کے ہاتھ سے بندوق چھین کر اسے اتنی آسانی سے مروڑ دیا جیسے وہ ربر کی بنی ہو، اور پھر اسے ایک کمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ انکل ورنن نے ایک اور عجیب سی آواز نکالی جیسے کسی چوہے پر پیر رکھ دیا گیا ہو۔ سالگرہ مبارک ہیری! دیو ہیکل شخص ڈرسلی افراد کی طرف پشت موڑ کر ہیری کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ شاید میں راستے میں اس کے اوپر بیٹھ گیا ہوں، بہرحال اس کا ذائقہ اچھا ہی ہوگا۔ اس دیو ہیکل آدمی نے اپنے سیاہ اوور کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مگر کسی قدر دبا ہوا پیکٹ دکھائی دیا۔ اس نے پیکٹ ہیری کی طرف بڑھایا۔ ہیری نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیکٹ لیا اور اسے کھولا۔ اندر ایک بڑا چاکلیٹ کیک تھا، جس کے اوپر سبز بلائی کی موٹی تہ میں سالگرہ مبارک ہیری پوٹر لکھا ہوا تھا۔ ہیری نے حیرت بھری نظروں سے
اس دیوہیکل آدمی کی طرف دیکھا. وہ اسے شکریہ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے ہونٹوں میں یہ الفاظ دب کر رہ گئے اور شکریہ کے بجائے کوئی اور ہی جملہ نکل آیا. آپ کون ہیں؟ دیوہیکل آدمی زور سے ہنسا. صحیح بات ہے، مجھے پہلے اپنا تعارف کروا دینا چاہیے تھا. میرا نام روبیس ہیگرڈ ہے اور میں ہاگورٹ کی چابیوں کا اور میدانوں کا چوکیدار ہوں. پھر اس نے اپنا بھاری بھرکم جناتی ہاتھ آگے بڑھایا. ہاتھ ملاتے وقت اس نے ہیری کا بازو زور سے ہلا کر ہی رکھ دیا تھا. تو چائے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا. ویسے اگر تم چائے کے علاوہ کوئی اور زوردار چیز کے بارے میں پوچھو گے تو میں منع نہیں کروں گا. اس کی نظر خالی انگیٹھی پر پڑی ہوئی جس میں سکڑے ہوئے چپس کے پیکٹ پڑے دکھائی دے رہے تھے. اس نے ناک بھووں کو سکیڑا اور پھر وہ انگیٹھی کی طرف جھک گیا. وہ لوگ یہ نہیں دیکھ پائے کہ اس نے کیا کیا، مگر جب وہ اس ایک لمحے کے بعد وہاں سے ہٹا تو وہاں پر آگ کے تیز شعلے بھڑک رہے تھے. آگ کی وجہ سے نامعلوم جھونپڑی میں لہراتی ہوئی روشنیاں بھر گئیں اور ہیری کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گرم پانی کے ٹب میں بیٹھ گیا. دیوہیکل آدمی ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گیا جو کہ اس کے وزن سے دبا جا رہا تھا. وہ اپنے کوٹ کی جیبوں سے ڈھیر سارا سامان نکالنے لگا. تانبے کی کیٹلی، کباب کا دبا ہوا پیکٹ، لوہے کی سیخ، چائے کی پتیلی، لکڑی کے کچھ پیالے اور ایک گہرے رنگ کی بوتل جس میں سے اس نے چائے بنانے سے پہلے ایک گھونٹ حلق میں اتار لیا. جلدی بھونتے ہوئے کبابوں کی آواز اور دلکش خوشبو جھونپڑی میں پھیل گئی. جب وہ دیوہیکل شخص اپنے کام میں مصروف تھا تو سب لوگ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے. جو ہی اس نے 6 موٹے خوشنما ہلکے سرخ بھونے ہوئے کبابوں کی سیخ آگ سے باہر نکالی تو ڈڈلی تھوڑا سا جھپٹنے لگا مگر انکل ورنر نے اسے منع کر دیا. ڈڈلی، اس کی دی ہوئی کوئی چیز مت چھونا. فی الحال تو میرا اسے تمہارے موٹے بیٹے کو مزید موٹا کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. ڈرسلی، تم خام خواہ پریشان مت ہو، دیوہیکل شخص نے چہکتے ہوئے کہا. اس نے ہیری کو کباب دی ہے جو اتنا بھوکا تھا کہ اسے ایسا لگا کہ اس نے اتنی لذیذ چیز پہلے کبھی نہیں کھائی، مگر اب بھی وہ اپنی آنکھیں اس دیوہیکل آدمی سے ہٹا نہیں پا رہا تھا. آخر کار جب کسی نے کچھ نہیں بتایا تو اس نے پوچھ ہی لیا. معاف کیجیے، میں اب بھی سچ مچ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں. دیوہیکل آدمی نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور ہتھیلی کے پوچھ سے اپنا منہ پوچھا. مجھے ہیگرڈ کہو ہیری، وہ مسکرا کر بولا. سبھی لوگ مجھے اسی نام سے بلاتے ہیں اور جیسا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہاگورٹ میں چابیوں اور میدانوں کا چوکیدار ہوں. ویسے تم تو ہاگورٹ کے بارے میں جانتے ہی ہوگے. نہیں، ہیری ہکلا کر بولا. ہیگرڈ کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا ہو. معاف کیجیے، ہیری فوراً بولا. معاف کیجیے؟ ہیگرڈ گرجا اور ڈرسلی افراد کو گھورنے لگا جو دوسرے دروازے کے پیچھے چھپ کر دبکے ہوئے تھے. معافی تمہیں نہیں، ان لوگوں کو مانگنی چاہیے. میں جانتا تھا کہ خطوط تمہیں نہیں مل پا رہے، مگر میں نے یہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں ہاگورٹ کا تم نے نام تک نہیں سنا ہوگا. اوف خدایا، کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تمہارے ماں باپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا تھا؟ کیا سیکھا تھا؟ ہیری نے حیرانگی سے پوچھا. کیا سیکھا؟ ہیگرڈ اپنی جگہ سے اچھل پڑا. ذرا 1 منٹ ٹھہرو. وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. ہیگرڈ غصے سے پوری جھونپڑی میں چکر کاٹ رہا تھا. ڈرسلی خاندان دیوار سے چپک کر دبک کر کھڑے تھے. کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ وہ مسٹر اور مسز ڈرسلی کی طرف دیکھ کر غرایا. کیا یہ بچہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں جانتا؟ ہیری کو یوں لگا جیسے بات حد سے آگے بڑھ گئی ہو. وہ اسکول جاتا ہے اور اس کے نمبر بھی برے نہیں تھے. میں کچھ چیزیں جانتا ہوں.
اس نے جلدی سے کہا، دیکھیے میں ریاضی کا حساب کتاب عمدگی سے کر سکتا ہوں۔ اسی وقت ہیگریڈ نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور کہا، میرا مطلب ہے ہماری دنیا کے بارے میں۔ تمہاری دنیا؟ میری دنیا اور تمہارے والدین کی دنیا ہیری؟ کون سی دنیا؟ ہیری دم بخود رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہیگریڈ کسی بم کی طرح بس اب پھٹنے ہی والا تھا۔ ڈرسلی وہ دھماکے دار آواز میں گرجا۔ انکل ورنن کا چہرہ فک پڑ گیا اور پھسپھسا کر کائیں کائیں جیسی آواز میں کچھ بڑبڑائے۔ ہیگریڈ ہیری کو حیرانی سے گھورتا رہ گیا۔ تمہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ مشہور ہیں۔ تم بھی مشہور ہو ہیری، وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ڈونٹ فرگیٹ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اسٹے ود اس، اور نئے ایپیسوڈ کے لیے اللہ حافظ۔